جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں اس موضوع پہ جو آج کے زمانے میں بہت عام ہے اور بہت مقبول ہے اور سارے لوگ اسی کی بات کرتے ہیں۔ آج کے پولیٹیکلی کریکٹ ایٹماسفیئر میں، ماحول میں سب لوگ اسی کے قائل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرفیتھ ڈائلاگ۔ یہ بھی بری چیز نہیں ہے، انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے، انٹرفیتھ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ سارے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، جو کہ انٹرفیتھ ہارمنی یا انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بنیاد بنتا ہے کہ سارے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں، سارے مذہب یہی سکھاتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں، سب کا پیغام ایک ہی ہے، سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، سارے راستے ایک ہی خدا کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ وہ آرگیومنٹ ہے جس کی بیس پہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کیے جاتے ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی کو تقویت دی جاتی ہے۔ انٹرفیتھ ہارمنی کو تقویت دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے، لیکن اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے ساتھ۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ کوئی اور چیز ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کوئی اور چیز ہے۔ انٹرفیتھ ہارمنی رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ٹالرنس کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایک دوسرے کے نظریے کو، مذہب کو، یا وہ مذہب رکھتا بھی ہے یا نہیں، سب کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، اور ایک باہمی رسپیکٹ ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے اور ایک معاشرے میں امن و سکون سے رہا جائے۔ لیکن جب بات آتی ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ اس نظریے پہ یا اس سوچ پہ رکھی جاتی ہے کہ آخر ہم سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، تو چلے ہیں کیوں نہ بات کریں۔ تو بات کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یہ میرے نزدیک کوئی اتنی سہل، آسان اور سچائی پہ مبنی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کیا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں؟ اگر ایک ہی خدا کو مانتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس کے نام سے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہر ایک خدا کا اپنا اپنا نام ہے۔ کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے، کوئی اسے یہوہ کہتا ہے، کوئی اسے یہوہ کہتا ہے، کوئی اسے کس نام سے پکارتا ہے، کوئی اسے کس نام سے پکارتا ہے۔ اس کے نام پر بھی اتفاق نہیں ہے، تو آگے بات چلنے کی کہاں جائے گی، یہ خود سوچ لیں۔ تو پھر ہندو مذہب میں ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں خدا ہیں، دیوتا ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز ہی تقریباً خدا ہے۔ پانی خدا ہے، درخت خدا ہے، سمندر خدا ہے، پہاڑ خدا ہے، چاند ستارے، سب کچھ میں خدا ہے۔ پینتھیزم کا نظریہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بدھ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو ریلیجن تو ہے، مذہب تو ہے، لیکن اس میں خدا کا تصور ہی نہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں خدا نہیں ہے۔ ریلیجن وداؤٹ گاڈ، وہ بدھزم ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیا نظریہ چلا ہے جسے کہتے ہیں نیو ایج اسپرچولی، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی انسان کے وجود سے باہر نہیں ہے، یا قوت ایسی نہیں ہے جس کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے، ہمارے اندر ہی خدا ہے، ہم ہی خدا ہیں، اور کوئی بیرونی چیز یا بیرونی طاقت یا وجود نہیں ہے جس کو ہم خدا مان سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، جو تصور کرتے ہیں، وہی دراصل ہمارے لیے ہمارا خدا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بدھ مت اور ہندوازم میں دیکھیں تو جہاں ہندوازم میں لاکھوں کروڑوں خدا ہیں، بدھ مت میں کوئی بھی خدا کا تصور نہیں ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ ہے وہ وہی ہے، وہی پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، جب تک کہ وہ نروانا حاصل نہ کر لے۔ تو یہ مختلف مذاہب کے خدا کے بارے میں، اس کے وجود اور اس کی ہستی کے بارے میں نظریات ہیں۔ کبھی وہ دور تھا جب پاکستان میں مذہبی رواداری اور ٹالرنس بہت زیادہ تھی۔ مسلمان دوست مسیحی دوستوں سے ملتے تھے، ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے تھے، ایسٹر کی مبارکباد دیتے تھے، اور مسیحی لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، اور جو پاکستان کے دیگر حصوں میں رہتے ہیں وہ مسلمان دوستوں کے تہواروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ان کو مبارکباد دیتے تھے۔ لیکن جہاں جہاں یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات بڑھتی جا رہی ہے، وہاں فاصلے اور کدورتیں اور نفرتیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں سوال کرتا ہوں کہ ان ساری باتوں کا کیا فائدہ؟
انٹرفیتھ ڈائلاگ اور انٹرفیتھ ہارمونی، یہ سب کہنے کی اور سننے کی بات ہے۔ جو ہمارے پاپا اعظم پوپ ہیں کیتھولک چرچ کے رہنما، وہ بھی تقریباً ہر سال ویٹیکن میں انٹرفیتھ میٹنگز کرتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائلاگ کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے اسکرپچرز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں ہمارے درمیان جو ہارمنی رکھتی ہیں، کون سی چیزیں جو کامن ہیں، جو ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ایک ایسے مذہب یا ایسے نظریے کی طرف جائیں جو ہم سب کو کنیکٹ کرتا ہے، جس پہ ہم سب متفق ہیں۔ بظاہر تو یہ بات اچھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میٹنگز میں کیا نتیجہ نکلتا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمام مذاہب اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی تھیولوجی رکھتے ہیں، اور کسی مذہب میں کوئی چیز بھی کسی کے ساتھ کامن نہیں ہے۔ ہمارے اپنے دیکھ لیں مسیحی اور یہودی ایک ہی بائبل کو مانتے ہیں، ان کا پرانا عہد نامہ، ہمارا نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ دونوں ہیں، لیکن ان کے بھی اور ہمارے درمیان بہت سارے نظریاتی اور فقہی ڈفرینسز بڑے شدید ہیں۔ تو وہ جبکہ ہمارے سب سے قریب ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے اتنے شدید اختلافات ہیں، تو آپ تصور کریں کہ جو دوسرے دیگر مذاہب ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ڈفرینسز ہوں گے۔ جہاں تک انسانی بھائی چارے کا تعلق ہے تو اس نظریے کو، انٹرفیتھ ہارمنی کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے ساتھ جوڑ کر یہ کہہ دینا کہ سارے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، سارے مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں، یہ سراسر میرے نزدیک کم از کم بات ٹھیک نہیں ہے، اور میرے لیے اس کو قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ ہر مذہب کی اپنی تھیالوجی ہے، نظریات ہیں، اور مسیحیت کی اپنی ہے۔ میں تو مسیحیت کو مذہب مانتا بھی نہیں، مسیحیت کو پتہ نہیں کیوں مذہب دے دیا جاتا ہے۔ مسیحیت تو مذہب ہے ہی نہیں، مسیحیت تو ایک نام ہے رشتے کا، خدا کا اور انسان کا۔ مذہب تو خدا یسوع مسیح سے پہلے تھا، اور ان کا مذہب اب بھی ہے یہودیوں کا، لیکن خدا یسوع مسیح تو اس مذہب کے نظریے کو ہی غلط کرنے آئے تھے، غلط ثابت کرنے آئے تھے کہ مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے خدا اور انسان کا، جو ٹوٹ چکا تھا اس کو دوبارہ بحال کرنے کا نام ہے۔ اور باقی ہمارے مسیحیوں نے بھی مسیح کے پیغام کو مذہب بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جو چرچ کی سروسز ہیں وہ ساری بعد میں خود ہی اختراع کر لی گئی۔ خدا یسوع مسیح کو تو دیکھے وہ تو پہاڑوں پہ کشتی میں اور راہ چلتے پھرتے جہاں کہیں منادی کرتے تھے، ان کا کوئی فارمیٹ نہیں تھا، ان کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا جیسے آج کل کے چرچز کا ہوتا ہے، لیکن اور پھر ان کا جو نظریات تھے، ان کے نظریات جو تھے وہ سارے کے سارے انسانیت کے حوالے سے اور انسان کو خدا کے ساتھ اپنا جو کھویا ہوا رشتہ ہے اس کو جوڑنے کی طرف لے کے جاتے تھے۔ انہوں نے تو کوئی مذہب نہیں دیا، مذہب تو ہم مسیحیوں نے خود بنا لیا ہے، لیکن ان کی جو تبلیغ تھی، ان کا جو پیغام تھا وہ اتنا سادہ اور اتنا عام فہم تھا کہ صرف انسانیت کی بات کریں، اور جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اور اپنے خدا سے اپنے پورے دل و جان سے محبت رکھ۔ ان کا تو یہ پیغام تھا۔ باقی رہ گئی بات کہ ہم سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، میرے لیے یہ ماننا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم نہ صرف کسی ایک خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی سارے مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں، اور یہ سب ہم جانتے بھی ہیں، لیکن صرف منافقت کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے، سب کو خوش رکھنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی سب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں۔ میرے نزدیک کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جس پہ سارے مذہب متفق ہوں۔ اگر کہا جائے تو ہیں، لیکن اگر ان کو گہرائی میں آپ کھڑے دیکھیں تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ سب مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں اور سارے راستے ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں، میرے نزدیک سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ راہ بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، قیامت بھی میں ہوں، اور الفا اور اومیگا، اول و آخر بھی میں ہوں۔ تمام راستے خدا کی طرف نہیں جاتے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے علاوہ، میرے سوا کوئی راستہ باپ کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو یہ باتیں ہیں کہنے کی اور سننے کی، جتنی بھی کہہ لی جائیں
سن لی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں تو یہ بھی کہا ہے کہ آسمان کے نیچے کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا جس کے وسیلے سے انسان نجات پائیں۔ تو پھر میرے جیسے جو اس نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ کہاں جائے؟ جب نام ہی ایک ہے، جب راستہ ہی ایک ہے، جب زندگی بھی ایک ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے راستے خدا کی طرف ہی جاتے ہیں؟ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو استشنا کی کتاب میں میں آپ کو حوالہ پڑھوں گا نہیں، لیکن آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں، آپ ضرور دیکھیے۔ استشنا کی کتاب میں آپ دیکھیں 18 باب کی 20 اور 21 آیت، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا خدا کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کوئی اور خدا ہے۔ اور باقی اگر سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں، ایک ہی خدا کی طرف جاتے ہیں اور سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، تو پھر بائبل مقدس کی یہ 2 آیتیں ان کو کیا ہم نکال دیں کہ آسمان کے نیچے انسانوں کو کوئی نام نہیں دیا گیا سوائے خدا یسوع مسیح کے نام کے، جس کے وسیلے سے نجات پائی جائے۔ اور دوسری آیت یہ جہاں خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ میرے نزدیک راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے، رہنما بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نام نہیں۔ جیسے پطرس نے کہا تھا کہ زندگی اور زندگی کی باتیں تو اے خداوند تیرے پاس ہیں، تیرے سوا ہم کہاں جائیں؟ تو خداوند یسوع مسیح کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی نام نہیں، اور کوئی چارہ نہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اس مغالطے سے، اس جھوٹ سے، اس دھوکے سے باہر رہیں۔ سارے مذہب ایک جیسے نہیں، سارے مذہب ایک ہی بات نہیں سکھاتے، اور سارے ایک ہی خدا کو نہیں مانتے۔ گڈ بائے، گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔